السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر ہم افغانستان کے معاملے پر بات چیت کریں گے، جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ اشرف غنی کی تاشکند میں ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات سے پہلے جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ازبکستان جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوسٹ کر رہا تھا، اس کے اندر چیلنجز اور جو اپرچونٹیز ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر جب اشرف غنی صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے کافی سخت جملوں کا استعمال کیا پاکستان کے حوالے سے، اور جو سارا کا سارا افغانستان صورتحال ہے اس کے تناظر میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی انہوں نے، جس کے جواب میں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ان کو بڑا دو ٹوک اور واضح جو ہے وہ جواب دیا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پاکستان کے سب سے اگر کوئی آخری کوئی خواہش ہوگی افغانستان کے اندر بد امنی یا انتشار، تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جو امن ہے اور پائیدار امن ہے وہ پاکستان کی اولین خواہش اور ترجیح ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو وار اینڈ ٹیررزم کے حوالے سے جو پاکستان کی قربانی ہے اور جو سارے معاملات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن جب بعد میں دونوں سربراہان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں اسلام آباد افغان امن کانفرنس کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئے، تو اس میں اشرف غنی نے یہ ریکویسٹ کی پرائم منسٹر عمران خان سے کہ جو اسلام آباد میں 3 روزہ 17، 18، 19 جولائی کو افغان امن کانفرنس ہے اس کو چند دن کے لیے ملتوی کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عبداللہ سمیت، حامد کرزئی بھی اور دیگر جو اہم سیاسی رہنما ہیں وہ دوحہ میں اس وقت گئے ہیں، جہاں پہ طالبان کے اور افغان سیاسی قیادت کے ایک بار پھر جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان مذاکرات کے اندر کچھ عرصہ سے تعطل تھا، اور اس کے بارے میں پاکستان بار بار جو ہے وہ زور دے رہا تھا۔ رشیا نے بھی، چائنا نے بھی، ترکی نے بھی اور باقی ممالک نے بھی افغانستان اور طالبان کے اوپر زور دیا تھا کہ سیاسی حل ہے اس کے لیے مل بیٹھ کر کوئی کوششیں کی جائیں، اور اس کو جو خاص طور کے اوپر جو مذاکرات کا عمل تھا جس میں تعطل پیدا ہو گیا اس کو بحال کیا جائے۔ تو وہ معاملہ جو دوحہ مذاکرات کا معاملہ ہے اس کے اندر پیش رفت جو ہے، یہ اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں، اور اس وقت افغان سیاسی قیادت اور جو طالبان کی قیادت ہے دوحہ میں ان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہی مذاکرات کی وجہ سے جو اسلام آباد کے امن کانفرنس تھی اس کو چند دن کے لیے جو ہے وہ ملتوی کیا گیا، اور اب کیونکہ آگے عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ اب جو اسلام آباد کانفرنس ہے وہ عید کے بعد ہوگی۔ اور یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ اگر دوحہ کانفرنس کے اندر جو دوحہ مذاکرات ہیں ان کے اندر ٹھوس پیش رفت ہوتی ہے کوئی سیاسی حل کے حوالے سے، تو شاید پھر اسلام آباد کانفرنس کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور تمام ممالک جو ہیں استنبول پروسیس کا ہوسٹ جو ہے ترکی ہے، پاکستان بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کردار ادا کر رہا ہے، قطر بھی کردار ادا کر رہا ہے، چین اور روس بھی کردار ادا کر رہے ہیں، تو ممکن ہے اسی پروسیس کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا انیشیٹو ہے وہ اپنی جگہ پیشکش پاکستان کی اور آفر جو ہے وہ قائم ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسلام آباد میں بھی اس قسم کی جو ہے کہ ایک مذاکرات کی نشست رکھی جائے گی، اور اشرف غنی صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں وہ جو حکومتی وفد ہے اپنی طرف سے بھی، اور ممکن ہے وہ خود بھی اس میں شریک ہوں، اور حکومت کا جو ہے ایک بڑا اور بھرپور قسم کا وہ وفد اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد امن کانفرنس میں، تو اس لیے اس کو چند دن کے لیے ملتوی کیا جائے۔ تو ابھی غالب امکان تو یہی ہے کہ اسلام آباد امن کانفرنس جو ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے کہ ممکن ہے یہاں پہ انعقاد ہو۔ لیکن جو اگر ساری سچویشن کا، اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے، 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور جس پہ افغان حکومت کو بھی اور پاکستان حکومت کو بھی بڑا احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں اور جس اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اور عسکری قیادت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جو اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بالخصوص افغانستان کی سائڈ سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں کچھ باتوں کے اندر حقیقت ہوتی ہے، لیکن بیشتر جو الزامات ہیں وہ بے سر و پا ہوتے ہیں۔ تو اگر معاملات کو آگے لے کے جانا ہے، معاملات کو آگے بڑھانا ہے، امن کے حوالے سے کوششیں کرنی ہے، مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا ہے، تو پھر یہ جو بلیم گیم ہے، الزام تراشی ہے، میرا خیال ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہوتے بھی ہیں تو ان کو درگزر کرنا چاہیے، بڑے مقصد کے لیے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جس نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں افغانستان کی طرف سے، اس میں بیشتر الزامات جو ہیں کہ وہ محض ایک سیاسی جو ہے پوائنٹ سکورنگ یا سیاسی پروپیگنڈا نظر آتا ہے، اور ان میں بیشتر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈین لابی جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے پاکستان کے خلاف جو الزامات لگاتی ہے اور ٹھوس شواہد پیش نہیں کرتی،
اسی طرح سے افغانستان کی قیادت سم ٹائم جو ہے کوئی اس قسم کے الزام تراشی کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر جہاں پہ کشیدگی جو ہے، خانہ جنگی جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر کابل کی آئی ہوئی ہے، تو ان حالات میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کی بجائے وہ راستہ دیکھنا چاہیے جہاں مل بیٹھ کر جو ہے کہ امن کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے راہیں نکالی جا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے بڑا دو ٹوک اور واضح پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. اس میں خواہ ہماری سول لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، ماضی میں ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور کے اوپر دیکھتے تھے، بعض اوقات ہم اس کو اپنا 5واں صوبہ بھی کہتے تھے، لیکن اب یہ ہماری حکومتوں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ اس کے اوپر بڑی واضح پالیسی ہے جس کا اعلان پبلکلی کیا گیا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جس میں اس کی اپنی عوام کو، اپنی سیاسی قیادت کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان اس میں کوئی 1 انچ یا کوئی ذرا برابر بھی جو ہے کہ اپنی کوئی انفلوئنس یا اپنی فیورٹزم یا اپنا کوئی مفاد جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھے گا، بلکہ جو افغان سیاسی قیادت مل بیٹھ کر فیصلہ کرے گی پاکستان اس کو اون کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس پالیسی کا اعلان کیا کہ اگر طالبان جو ہے وہ کابل پر قبضہ کرتے ہیں یا اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں تو پاک افغان سرحد کے جو کراسنگ پوائنٹ ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. اور اس کا عملی صرف یہ بات نہیں کی گئی بلکہ عملی نمونہ جو ہے ہم نے چمن بارڈر کے اوپر دیکھا کہ جب چمن میں اسپن بولدک کے جو اس طرف افغانستان میں علاقہ ہے اسپن بولدک اور ویش منڈی، وہاں پر طالبان نے قبضہ کیا اور چمن بارڈر کے اوپر جو افغانستان سائڈ کے اوپر افغانستان کا قومی پرچم تھا اس کو اتار کے انہوں نے طالبان کا جو پرچم ہے جو انہوں نے امارات اسلامیہ افغانستان کا پرچم بنایا تھا وہ لہرایا. تو اس وقت پھر چمن کراسنگ بارڈر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے اور کہا گیا کہ جب یہ صورتحال نارمل ہوگی تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا عملی اقدامات کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان سائڈ پہ اور جو بعض ممالک میں اور ایون پاکستان کے اندر جو یہ شکوک و شبہات ہیں کہ شاید پاکستان کے لیے جو طالبان جو ہے فیوریٹزم ہے اور پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے یا پناہ دے رہا ہے، میرا خیال ہے ایسی باتوں کے اندر کوئی لاجیکل اتنا وزن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ماضی میں پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، ان ممالک میں پاکستان شامل تھا جنہوں نے سب سے پہلے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا، لیکن اب بڑی واضح پالیسی ہے، عملی اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں اور تھیوریٹیکلی بھی جو بیانات ہیں، بات چیت ہے، اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی گن پوائنٹ کے اوپر اقتدار کا جو حصول ہے اس کی حمایت کبھی نہیں کرے گا. پاکستان جو سیاسی عمل کے نتیجے میں افغانستان کے اندر تبدیلی آتی ہے یا حکومت بنتی ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے اس عمل کو پاکستان اون کرے گا اور ریکگنائز کرے گا. یہ بڑی واضح پالیسی ہے. اب آگے کیا ہونا چاہیے اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جہاں پہ تاشقند میں پریزیڈنٹ اشرف غنی اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے جو خطابات تھے ان میں ایک دوسرے کو جواب الجواب بھی دیا گیا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر گلے شکووں کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن وے فارورڈ کے اوپر بھی اتفاق کیا گیا اور اشرف غنی صاحب نے بھی اس چیز سے اتفاق کیا کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ سیاسی حل ہے اور پرامن اور دیر پا حل جو ہے وہ سیاسی ہی حل ہے. اور انہوں نے اس چیز پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اسلام آباد امن کانفرنس ہے اس میں اپنا وفد بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں. تو جب تک دوحہ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کو ملتوی کیا جائے، یہ خوشائند بات ہے. اور یہ بھی خوشائند بات ہے کہ دوحہ پروسیس جو ہے پیس پروسیس وہ دوبارہ شروع ہوا ہے، مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور یقیناً اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اور اس سے جو افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت جو شروع ہو چکی ہے، چھڑ چکی ہے، اس سے امید ہے کہ اس کے اندر شدت جو ہے وہ کمی آئے گی، کیونکہ افغانستان نے ایک طرف جنگ بندی کی پیشکش بھی کی ہے اور ساتھ ان کے کچھ جو طالبان رہنما یا جو ان کے نمائندے جو ہیں وہ افغانستان کی جیلوں میں ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، جنگ بندی کی پیشکش، مذاکرات کا شروع ہونا دوحہ کا اور اسلام آباد امن کانفرنس کے حوالے سے بھی کابل انتظامیہ اور کابل حکومت کا شرکت پر اظہار رضامندی کرنا، یہ ساری پازیٹیو سائنز ہیں اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ دوحہ پروسیس بھی آگے بڑھے گا، سیاسی حل کی طرف آگے بڑھے گا. اور اس کے بعد اگر اسلام آباد امن کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں بھی تمام فریقین کھلے دل کے ساتھ جو ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک کسی ایسے لائے عمل کے اوپر اتفاق رائے کریں گے جس کے نتیجے میں افغانستان میں امن ہو اور سیاسی پروسیس آگے بڑھے اور جو سیاسی جو خود مختاری ہوتی ہے افغانستان کی وہ جو ہے قائم ہو اور افغانستان کی عوام اور وہاں کی قیادت خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. یہی پاکستان کی خواہش ہے، یہی ریجن کے دیگر ممالک کی خواہش ہے. اور اگر اس طرف پیش رفت ہوئی تو یقیناً یہ خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی خوشائند بات ہوگی.